أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ بات چل رہی تھی کہ خدا کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے بڑے انسان کے دشمن یعنی شیطان سے بچانے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ہی دے کر یہ بتایا تھا کہ اسی طرح انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے بچا نہیں سکتا۔ اگر بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے بچا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا کے اندر جو پیغام ہے وہ پیغام اللہ کے ذکر ہی کا پیغام ہے، جس کی طرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے 23 سالوں میں اپنی امت یعنی اللہ کی مخلوق کو انسانوں کو بلاتے رہے ہیں، وہی راستہ ہے جو راستہ انسان کو شیطان سے بچا سکتا ہے۔ اور یہ راستہ جو شیطان سے بچانے والا ہے، ہر نبی یہی راستہ لے کر کے آیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے دنیا میں آ کر کے جس کی تبلیغ اور تلقین کی ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ کہیں کوئی فرق نہیں ہے عقیدے کے اندر، کس چیز کی طرف بلایا ہے ہر نبی نے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کس چیز کی طرف بلایا؟ جس کو آپ فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ہذہ سبیلی، میرا اے محمد ان سے کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں مکمل اطمینان کے ساتھ کہ یہی راستہ صحیح ہے تم کو بلاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہدایت کرتا ہے کہ جو تمہارا راستہ ہے صرف تمہارا ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کا جو راستہ ہے، آخر میں تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تم نے بھی انہی تمام انبیاء کے راستے کو پکڑا۔
آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے یہود ہوں، چاہے عیسائی ہوں، میں جو راستہ بتا رہا ہوں وہی راستہ میرا راستہ ہے۔ ہر نبی نے اس راستے کی طرف بلایا، میں تمہیں آخر میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے بہت سارے راستے دنیا میں لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان راستوں پر مت چلو۔ لا تتبعوا السبل، سبیل کی جمع ہے، ایک راستہ ہے آدم سے لے کر مجھ تک، اس راستے کے پیچھے چلو۔ ولا تتبعوا السبل، اس کو چھوڑ کر جو دنیا میں سینکڑوں ہزاروں راستے ہیں ان پر مت چلو۔ اگر چلو گے تو کیا ہے؟ میرے راستے سے وہ تمہیں بھٹکا دیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آپ کا راستہ ہے کیا جس پر آپ فرماتے ہیں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اطمینان اور مکمل اعتماد کے ساتھ میں تمہیں جس کی طرف بلاتا ہوں، وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ ہر نبی کا یہی راستہ ہے۔ جس کو قرآن میں فرمایا ہے جو نبی دنیا میں آیا ہر ایک کا ذکر تو قرآن میں ہے نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ، ہم نے بہت انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، کچھ کا نام ہم نے لے لیا قرآن میں، کچھ کا نہیں لیا۔ لیکن ان کا جن کا نام قرآن میں لیا انہوں نے آ کر کے دعوت کیا دی ہے؟ اے ڈوب مر کہیں جا کر یہ لے کر کے اسی لیے نکل یہاں سے، چل اٹھ یہاں سے ورنہ میں نہیں بیان کروں گا، اٹھ وہاں سے۔ دیکھو نہیں بھاگتا ہے، میں نہیں بیان کروں گا جب تک تو بد نصیب یہاں سے جائے گا نہیں۔ اٹھاؤ اسے، جو پیچھے بڑا بیٹھا ہوا ہے اٹھاؤ اسے پیچھے، یہی جو نکالو یہاں سے، نہیں اسے یہاں سے ہٹاؤ، باہر نکالو۔ خدا کا گھر ہے اور اللہ ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی اس کو حرام کام کرنے سے اس کو نجات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، میں نے کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں بلاتا ہوں کس راستے کے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے، اللہ نہیں۔ قرآن میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو پیغمبر بنا کر رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟
قرآن کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ تو مطلب لا الہ الا اللہ، جو تم ذکر کرتے ہو لا الہ الا اللہ، یہی تو مطلب ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے قوم عاد کے پاس حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ بالکل وہی، ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں ہے جو حضرت نوح نے کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے آگے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کے بعد حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے آ کر کیا پیغام دیا؟ بالکل وہی، ایک حرف بھی نہیں بدلا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ آگے حضرت شعیب کا ذکر ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کے رہنے والوں کے پاس حضرت شعیب کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، بالکل ہر نبی ایک ہی بات کہہ رہا ہے، رتی برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا راستہ بتایا، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ جس کی طرف میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ وہ اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ ہر نبی کا ایک ہی راستہ ہے، انہیں راستہ بتانے والے بدلتے رہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کا راستہ بتایا، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ ہماری اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھلایا، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ راستہ ہے کیا؟ وہی ہے لا الہ الا اللہ۔ میں نے پہلے بھی یہ بات سنائی تھی کہ بازار میں اللہ کے نبی گئے، ابتدا میں مکے میں رہتے تھے، ہجرت سے پہلے ایک صحابی آئے منیب غامدی، وہ اپنے باپ کے ساتھ بازار میں خلق خدا رہتی ہے خریدنے فروخت کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، نہ خرید رہا ہے نہ بیچ رہا ہے، بس ایک آواز زبان سے نکال رہا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو
ایک اللہ کو مانو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ کوئی پتھر اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، مارتا ہے اسے، وہ دیکھتا بھی نہیں کسی کو۔ مٹی اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، وہ کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تھوک دیتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہو، کسی سے کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں، بس ایک بڑ ہے وہ کہتا جا رہا ہے وحد اللہ، یہی معنی ہے اللہ کو ایک مانو، لا الہ الا اللہ کے ہی معنی ہے۔ اور پیچھے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کو، اور کہتا ہے یا ایھا الناس لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب، اے لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ وہ مڑ کے دیکھتا نہیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور پتھر مارنے والا کون ہے، پتھر مار رہا ہے۔ منیب غامدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تنہا ایک آدمی یہ پیغام دے رہا ہے، ساری خلق خدا ہے، کوئی نہیں اس کو مان رہا ہے، پتھر مارنے والا پتھر مار رہا ہے، کوئی روکتا نہیں ہے اس کو، کیا چیز ہے، کون آدمی ہے یہ؟ تو باپ نے بتایا کہ ایک قریشی ہے، مکے کا رہنے والا، اس کا نام محمد ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول ہے، اس کا پیغام دے رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو پیچھے پیچھے پتھر مار رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اس کا چچا ہے ابو لہب۔ ہر اللہ کے نبی کا ایک ہی بنیادی پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ یہی اللہ کا ذکر ہے، ہر نبی کا لایا ہوا بنیادی ذکر، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ اسی کو کہا گیا ہے افضل الذکر، سب سے افضل ذکر یہی ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ اے محمد لوگوں سے کہہ دو کہ میرا راستہ، میں جس کی طرف بلاتا ہوں وہ یہ ہے۔ کس کی طرف بلاتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ۔ اس راستے کو چھوڑ کر اگر کسی اور راستے کی طرف چلو گے، دنیا میں کتنے راستے نکال رکھے ہیں لوگوں نے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مکے کے لوگوں نے 360 بت بنا رکھے تھے، اور اللہ کی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ کیا تمہاری عقل کو پتھر پڑ گیا؟ اپنے لیے تو بیٹوں کو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اور خدا جانے کتنے راستے لوگوں نے نکال رکھے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بس میرا راستہ یہ ہے، ایک راستہ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو لوگوں نے بہت سارے راستے بنا رکھے ہیں ان کے پیچھے مت چلو۔
اگر ان کے پیچھے چلو گے تو جو میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلانے کا، جس کو آدم سے لے کر مجھ تک میں بلا رہا ہوں، تمہیں اس سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے دائیں بائیں۔ اس راستے کی خصوصیت ایک اور ہے، اگر دل کے جم کر کے اس راستے کے پیچھے چلے تو یہی وہ راستہ ہے جو بات میں نے کل کہی تھی کہ شیطان سے بچانے والا راستہ یہی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے ہمارا نبی کریم علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہ اللہ کی عبادت کا راستہ ہے، اور کسی کی نہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ یہ وہی راستہ ہے عبادت خداوندی، جتنا کرے گا شیطان سے اتنا ہی دور ہوگا۔ قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھئی حج تو عمر میں ایک دفعہ کرتا ہے آدمی، سال میں ایک دفعہ روزے رکھتا ہے، نماز تو وہ چیز ہے کہ روز آنا، صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں 5 نمازیں تو فرض ہیں، اور نفلیں کتنے پڑھتا ہے جتنے خدا توفیق دے پڑھ۔ چاہے آفت آئے، آندھی آئے، کچھ بھی ہو، یہ 5 نمازیں ہٹ نہیں سکتی۔ اگر میدان جنگ میں بھی ہے اور دشمن کی تلوار گردن پر رکھی ہے اور تیری تلوار دشمن، وہاں بھی چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے بچتے بچاتے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے اگر دل لگا کر نماز پڑھے گا تو تیری نماز تجھے ان برے کاموں سے بچائے گی۔ یہ تو ہو گئی عبادت، لیکن وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بھائی، اور وہ ذکر جس کی طرف ہر نبی نے بلایا ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلایا ہے، وہ بنیادی ذکر جس کو قرآن کہتا ہے اے محمد کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ قرآن میں کچھ نصیحتیں ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ یہ کرو، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ یہ کرو، یہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان 8-9 چیزوں کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے، اس پر مہر لگی ہے رسول اللہ کی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے، اے محمد کہہ دو اور سناؤ ان کو، یہی تو تمہارا راستہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ سب سے پہلی علیکم،
ان لا تشرکوا بہ شیئا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذرا بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ. سب سے پہلی چیز شریک نہ بناؤ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. میرے بھائی یہی وہ چیز ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا تھا. اسی طرح انسان اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا، اگر بچا سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے بچا سکتا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بنیادی ذکر لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر اتنی پابندی کرو، اتنی پابندی کرو کہ اس پابندی کی وجہ سے دل اور دماغ میں، زبان میں، سانس میں، ہر جگہ لا الہ الا اللہ بس جائے. اتنا ذکر کرنا. مگر شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، وہ پابندی کرنے ہی نہیں دیتا. لوگ آتے ہیں حرکتیں کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ شیطان غالب آ جاتا ہے. اور پابندی نہ ہونے کی وجہ سے جو برکات ہیں ذکر کی، وہ برکات حاصل نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عقیدہ کسی دن چھوٹ جائے. اس کا مطلب ہے دین ہی باقی نہیں رہا. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یہ تو ایسا عقیدہ ہے جو آخری سانس تک مومن کا چھوٹے نہیں. اگر خدا نہ خواستہ چھوٹ گیا چلا کیا رہ گیا. ایمان کی جڑ یہی ہے لا الہ الا اللہ. یہ چھوٹ کیسے گیا؟ شیطان نے چھٹوا دیا نا. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ چھوٹ گیا. جو اس کو اللہ کا نبی فرمایا ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اس میرے راستے سے ہٹ گیا. دائیں چاہیے. یہی وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ پابندی شرط ہے ذکر اللہ کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے. اور اگر پابندی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا، ٹوٹا پھوٹا ہوگا حاصل. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا نام بیکار ہو گیا. نہیں، اللہ کا نام بیکار نہیں ہو سکتا، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے ذکر اللہ کا، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. میرے بھائی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑے بڑے صوفیاء تلقین کرتے تھے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کا راستہ بتایا ہے. یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف چلنے کی تلقین نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے. اس لیے جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ آپ کے راستے کو اس طرح پکڑے کہ اس سے دائیں بائیں نہ ہو، تو وہ متعین ہے کہ لا الہ الا اللہ سے دائیں بائیں نہ ہو. اور اگر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے راستے جو شیطان کے راستے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دائیں بائیں کٹ لیا.
میرے بھائی رمضان تو گزر رہا ہے، 24 روزے تو آج ہو جائیں گے، 4-5 روزے اور رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد کاروبار زندگی ہے، میں اور آپ سب اپنے کاروبار زندگی میں لگ جائیں گے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح رمضان کے اندر بیٹھ کر ذکر ہوتا رہا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی یہ عہد کر کے چلنا چاہیے کہ ہم اس ذکر کو چھوڑیں گے نہیں، اور اگر چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی کا راستہ ہے، قرآن نے کہا تھا کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو دوسرے راستے ہیں اگر ان کو پکڑ لیا تو میرے راستے سے بھٹک جاؤ گے، خدا نہ خواستہ۔ اس لیے پابندی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کے اس راستے کو پکڑو، اور اس طرح پکڑو کہ اس میں کبھی ناغہ نہ ہو پائے، پابندی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرو تو اللہ اس کے فوائد کو مرتب کرے گا انشاءاللہ، اور یہ پوری زندگی اور موت کے بعد تک کا بہترین سامان ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو آباد فرمائے۔